بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین و ناظرین و مشاہدین، تحیہ سلام کے بعد اور حمد و ثناء رب العالمین اور صلاۃ و سلام بر خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے بعد ہم مستعین باللہ و بتوفیقہ وہو سبحانہ وتعالی ولی التوفیق آغاز کر رہے ہیں درس عقیدہ کے ایک سب سے اولین پہلے لیول یا پہلے مستوی کا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں المستوی الاول یا فرسٹ لیول۔ اس میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے الاصول الثلاثہ ہے، 3 بیسک پرنسپل جو عقیدے کے ہیں، عقیدے توحید کے۔ اور اس سے پہلے ہم ایک تمہید یا مقدمے کے طور پر اس موضوع پر 3 درس پیش کر چکے ہیں، جس میں سے پہلا درس توحید کی تعریف اور اہمیت اور فضیلت اور توحید کی 3 قسمیں، اور دوسرا درس گزر چکا ہے توحید کے منافی یعنی عقیدہ توحید پر نیگیٹو اثر ڈالنے والے، افیکٹڈ ہونے والے اعمال اور مخل توحید، موٹے موٹے جو کام، تاکہ ان سے بچا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، میں شر کے بارے میں کیا کرتا تاکہ شر سے بچوں۔ تو لہذا توحید پر اثر انداز منفی جو بعض اعمال ہیں اور شائع ہیں کلمہ گو مسلمانوں میں، ان کی طرف بھی نشاندہی کی گئی تھی دوسرے درس میں، تاکہ مسلمان ان کاموں سے بچیں اور عقیدہ توحید صاف ستھرا جو عقیدہ ہے ملت ابراہیم وہ متاثر نہ ہو۔ اور دوسرا درس تھا زمان و مکان بالخصوص شہر سفر اور دیگر بعض شہور سے متعلق، جیسے شوال وغیرہ ہے، مسلمانوں میں غلط توہمات جو عقیدہ توحید کے خلاف اور اس کے منافی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ 4تھا درس ہے اس شارٹ کورس توحید یا عقیدہ توحید سے متعلق، جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اگرچہ سیریل نمبر کے اعتبار سے یہ 4تھا درس ہے، لیکن جو آپ کے سامنے کتاب آئے گی الاصول الثلاثہ، اس کا یہ پہلا درس ہے۔ یادش بخیر آپ حضرات خواتین اور جملہ جو مشاہدین ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ دروس کافی مختصر ہوں گے، لہذا انہیں مس نہ کریں، جو ٹائم دیا جائے اسی پر آ کر آپ لوگ انتظار کیا کریں۔ تو اس میں ہم آج پہلے درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا حقیقتاً موضوع ہے کہ پہلے جان پھر مان۔ آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، جس پر چل کر ہماری عبادت صحیح ہوتی ہے، جبھی ہم اس کی قبولیت کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یعنی اخلاص اور اتباع نبوی، اخلاص جس کے نتیجے میں ہر طرح کے شرک سے آدمی بچ جاتا ہے، اور پھر
ملت ابراہیمی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا قرار دیا ہے؟ خوش نصیبی، اور حنیفیت ملت ابراہیمی سے انحراف بد نصیبی ہے۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو آدمی جب صحیح عقیدہ توحید پر چلے تو ہر قسم کے شرک اور شرک کے شوائب سے بچتا ہے۔ جب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے کرے تو بدعات سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہ جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ توحید خالص جو ہے اس پر آپ عمل پیرا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، للہیت کے ساتھ۔ اور کیسے ہمیں معلوم ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع منشاء الہی کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ دو اصول ہیں جس پر تمام عبادات اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اخلاص للہیت اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے اور پھر قبولیت کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہو سکتے ہیں، جب وہ علی وجہ العلم والبصیرہ، علم اور بصیرت کے ساتھ کی جائے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں معلوم ہوگی؟ کہ ہم افراط و تفریط سے بچ کر اور غلو اور اجحاف سے بچ کر ہم صحیح معنی میں اعتدال کے ساتھ جو صراط مستقیم ہیں، متبع رسول ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، علم اور بصیرت کے نتیجے میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل بلا علم اور بصیرت کے جو کیا جائے وہ مقبول نہیں، کیونکہ جہالت کے اندھیروں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ درست نہج پر نہیں ہوتا۔ لہذا صراط مستقیم کے لیے اسٹریٹ لائٹ کیا ہے؟ علم و بصیرت۔ تو آج کے ہم پہلے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ علم کیا ہے، یہاں پر عقیدے کے فن میں یا عقیدے کے سبجیکٹ میں علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم کی حد اور تعریف کیا ہے، اور پھر کن بنیادی چیزوں کا علم عقیدے کے سبجیکٹ میں بلکہ اسلامیات کے سبجیکٹ میں سب سے پہلے ہر خرد و کلاں، پیر و جوان، مرد و زن سب پر فرض عین ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس لمبے مقدمے کورس کے بعد اپنے اس آج کے درس کا الاصول الثلاثہ کا۔ اصول الثلاثہ امام الدعوہ شیخ محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف بڑی مدلر اور مقبول عقیدے کے اندر کتاب ہے، اور امام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی ولادت 1115 ہجری اور وفات 1206 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے جزیرہ عرب کی حالت اتنی ناگفتہ بے تھی کہ عورتیں شادی کے لیے نر کھجوروں کا چکر لگایا کرتی تھیں، طواف کیا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے طرح طرح کے خرافات اور شرکیات وغیرہ موجود تھے جزیرہ عرب میں۔ یہ کتابیں یا یہ رسائل جب عام ہوئے تو اللہ رب العالمین نے توحید کی روشنی کے ذریعے شرک اور بدعات کے ظلمت کا دیکھو جزیرہ عرب سے اس طریقے سے ناپید کیا، یا یہ چیزیں کلا کما ہو گئیں جیسے کہیں بارش کا پانی کسی بنجر زمین پر اللہ کی رحمت کے ساتھ برسے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ تو آئیے مستعین باللہ و بتوفیق ہی آج کے اس درس کا اس مقدمے کے بعد آغاز کرتے ہیں، اور اسے میں انشاءاللہ علیحدہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ اسی طرح دوسرے آڈیو میں بھی۔